بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بنا رہی ہوں بیف کی نہاری۔ یہ نہاری بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے۔ جن لوگوں کو نہاری پسند ہے وہ یہ نہاری بنائیں گے تو یقیناً بازار کی نہاری کھانا بھول جائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں نے گوشت لیا ہے بیف کا، بڑی بوٹی والا۔ یہ دیکھیں، اسے میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے۔ یہاں میں نے لیا ہے 250 ml آئل ہے ہمارا۔ یہاں میں نے گارنش کے لیے ہرا دھنیا لیا ہے، باریک کٹ کر لیا ہے۔ گارنش کے لیے ادرک لیا ہے، باریک کٹ کر لیا ہے۔ 3 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے۔ 1 ٹی اسپون زیرہ لیا ہے۔ ہری مرچ ہیں اور یہ 2 عدد نیمبو لیے ہیں میں نے۔ اور یہاں 3 عدد درمیانے سائز کی پیاز ہے جسے میں نے باریک کٹ کر لیا ہے۔ 1.5 ٹیبل اسپون اس میں پسی ہوئی مرچ ہے اور 1.5 ٹیبل اسپون اس میں نمک کا ہے۔ ابھی یہاں پہ میں نے لیا ہے شان کا نہاری کا پیکٹ۔ آپ کسی بھی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں، میں نے شان کا پیکٹ لیا ہے۔ ابھی ایک بڑے برتن کے اندر میں آئل ایڈ کروں گی۔ آئل کو ہم اچھی طریقے سے گرم کریں گے۔ یہ آئل میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ ابھی آئل گرم ہونے کے بعد اس میں میں گوشت ایڈ کروں گی۔ گوشت کو ہم جب تک پکائیں گے گوشت کا کلر نہ چینج ہو جائے، یہاں پہ اس میں نے یہ گوشت ایڈ کر دیا ہے۔ ابھی گوشت کو ہم جب تک پکائیں گے گوشت کا کلر نہ چینج ہو جائے، اچھی طریقے سے اسے بھی ہم مکس کریں گے اور 10 منٹ ہم اسے پکائیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ یہاں پہ دیکھیں گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ ابھی اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی۔ اسے بھی ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے۔ یہ دیکھیں ادرک لہسن کے پیسٹ کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے، اچھے سے بھون لیا ہے اس کے اندر۔ ابھی جو میں نے پیاز کٹ کی تھی وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی۔ اچھی طریقے سے پیاز کو بھی میں مکس کروں گی۔ پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا، پکانا نہیں ہے، پیاز کو صرف ہم نے گلانا ہے اس کے اندر۔ یہاں جو زیرہ لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے، پیسی ہوئی مرچ اور نمک بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ مسالے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جو نہاری کا پیکٹ لیا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی۔ اچھی طریقے سے اسے بھی ہم مکس کریں گے۔ ابھی یہاں پہ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ پانی ہمیں اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے تاکہ اس میں گوشت اچھی طریقے سے گل جائے۔ اس گوشت کو گلنے کے اندر ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ بیف کا گوشت ہے اور بوٹی بھی یہ بڑی ہے، تو اس کو 45 منٹ تو لازم لگیں گے گلنے کے اندر۔ تو یہاں میں نے جگ بھر کے پانی کا اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ گوشت اچھی طریقے سے گل جائے۔ پیاز جو اس میں ایڈ کی ہے، پیاز بھی اچھی طریقے سے گل جائے۔ اسے میں ڈھکن ڈھک کے ڈھک دوں گی اور اسے ابالا آنے کا انتظار کروں گی۔ یہاں پہ اس میں ابالا آ چکا ہے۔ ابھی اسے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور بیچ بیچ میں اس کو ہلاتی رہوں گی۔ یہاں پہ 35 منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے بیچ میں اس کو مکس کیا ہے۔ ابھی یہاں پہ میں 10-15 منٹ اور پکاؤں گی۔ یہاں دیکھیں 45 منٹ گزر چکے ہیں، گوشت اچھی طریقے سے گل چکا ہے، کافی سافٹ ہو چکا ہے، پیاز بھی گل چکی ہے۔ یہ دیکھیں گوشت اچھے سے گل چکا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں بوٹی کافی گرم ہے لیکن بالکل نرم اور سافٹ طریقے سے گل چکا ہے گوشت اچھی طریقے سے۔ پیاز بھی اس کے اندر ہماری اچھے سے گل چکی ہے، یہ دیکھیں بالکل مکس ہو چکی ہے۔ ابھی دوسری طرف میں نے ایک برتن کے اندر 1 پیالی آٹا لیا ہے۔ یہ دیکھیں صرف 1 پیالی آٹا چاہیے مجھے۔ اسے میں اچھے سے بھونوں گی آٹے کو، کیونکہ نہاری کے اندر آٹا ہمیں بھون کے ہی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کچا آٹا آپ کبھی بھی نہ یوز کریں، وہ پھر کھٹا کھٹا ہو جاتا ہے سالن۔ تو آٹے کو میں نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے۔ یہاں اچھی طریقے سے دیکھیں آٹے کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے۔ ایک جگ میں نے اب پانی لیا ہے اور یہاں پہ جو بھنا ہوا آٹا ہے اس جگ کے اندر میں ڈال دوں گی، اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ آٹے کی گٹھلیاں نہ بنے، کیونکہ اس پانی کو ہمیں نہاری کے اندر ڈالنا ہے۔ اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں گی آٹے کو پانی کے ساتھ۔ اور دوسری طرف جو سالن ہمارا نہاری کا ریڈی ہوا ہے اسے میں نے پکا لیا ہے۔ دیکھیں 10 منٹ مزید اسے اور پکایا ہے، اچھے سے بھون لیا ہے۔ اس میں جو پیاز ہماری تھی وہ بھی اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہے۔ ابھی وہ جو آٹے والا پانی ہے جو میں نے آٹا بھون کے پانی کے اندر ایڈ کیا تھا وہ پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مزید زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اوپر سے سادہ پانی یوز کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے پانی کی۔ یہاں میں نے جو پانی ایڈ کیا ہے وہی کافی ہے۔ ابھی اسے ابالا آنے کا میں ویٹ کروں گی، 10 سے 15 منٹ میں اسے مزید اور پکاؤں گی۔ یہاں 15 منٹ گزر چکے ہیں اسے پکتے ہوئے، تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی ہماری نہاری ریڈی ہو چکی ہے۔ بہت بہترین نہاری بنی ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، ضرور بنائیے گا، آپ کو بازار سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ ملے گا اس نہاری کا۔
آپ اس میں ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ادرک باریک باریک جو میں نے کٹ کیا تھا، لیموں تھا ساتھ میں، وہ اس میں ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں الگ سے آپ اپنی طریقے سے، جتنا کم یا زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ میری اس ریسیپی کو اسی طریقے سے فالو کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔